نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ جیسے سید محسن بخاری فرام UK۔ میں 1985 سے میں پاکستان سے باہر ہوں۔ میرا رابطہ ضرور رہا، میں آتا جاتا رہا اور آ کے لمبا عرصہ بھی پاکستان میں گزارا، لیکن زیادہ تر میرے بزنسز اور آنا جانا امریکہ، کینیڈا، اسپین، جرمنی، فرانس اور UK، پھر مڈل ایسٹ، یہ سارا میرا ایکسپیرینس رہا ان سارے ملکوں کا۔ اور میں نے زیادہ تر ہوائی سفر ہی کیا۔ اس وقت امریکہ سے فلائٹ کراچی کی ہوا کرتی تھی، تو 19 گھنٹے لگ جاتے تھے امریکہ سے۔ یہ میں 85، 86 اور ارلی 80s کی بات کر رہا ہوں۔ تو لاہور بھی ابھی انٹرنیشنل نہیں ہوا تھا، تو امریکہ سے فلائٹ کراچی آتی تھی، کراچی سے پھر لاہور یا فیصل آباد کی فلائٹس یا اسلام آباد کی ملتی تھیں۔ تو مختلف مراحل میں ساری ایئر لائنس کو اس میں سفر کرنے کا موقع ملا۔ ایک دفعہ میں امریکہ سے میں نے آنا تھا فرانس، تو ایئر فرانس میں نے سفر کیا۔ تو جو ہی فلائٹ ٹیک آف ہوئی تو وہ اس میں 95% فرینچ پیپل تھے، 5% کوئی اور تھے، ان 5% میں میں بھی تھا۔ تو حلال فوڈ میں نے پہلے سے کہا ہوا تھا، حلال فوڈ تو مجھے مل گیا، لیکن وہ فوڈ فرینچی تھا۔ پھر یہ ہے کہ ٹیک آف ہونے کے بعد اور آپس میں سارے ایک جیسے لوگ تھے، وہ آپس میں انہوں نے گپ شپ شروع کر دی، پھر انہوں نے گانے شروع کر دیے۔ تو ہم جو 5% تھے نا، ہم اپنے آپ کو تنہا فیل کرنے لگے۔ لیکن وہ کچھ 7-8 گھنٹے کا سفر تھا، وہ انہوں نے بڑا انجوائے کیا۔ تو مجھے اس وقت بھی اپنی ایئر لائن یاد آئی۔ تو اب میں آتا ہوں کہ میں کوئی 2 ماہ پہلے میں نے سفر کیا، اور وہ میں نے PIA میں کیا، اور میں بڑا خوش ہوا، چونکہ لنڈن سے فلائٹ اڑی اور 7.5 گھنٹے بعد وہ لاہور میں اتر گئی۔ کھانا بھی اپنا، لوگ بھی اپنے، کھانا بھی اچھا تھا۔ کچھ نے پوچھا تھا دوستوں نے کہ کھانے کی کیا پوزیشن ہے، میں نے کہا کھانا بہت اچھا، اور سروس بھی اچھی، لیکن اپنا معیار ایزی سا، کیجول سا۔ جو دوسری ایئر لائنس ہیں ان میں کوائٹ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی سیلریز بھی اچھی ہوتی ہیں، ان کی جو انٹیریئر ڈیکوریشن ہوتی ہے پلین کی، سہولیات بھی ساری، صفائی ستھرائی اور LCDs اور باقی ساری سہولیات، انٹرنیٹ، لیٹسٹ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اپنی ایئر لائن میں جہاز تو ہمیشہ نیا ہوتا ہے، جہاز کا تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایئر لائن کو اجازت نہیں ملتی جب تک انجن وائز وہ ٹیکنیکلی وہ جہاز فٹ نہ ہو۔ انٹیریئر کی ذمہ داری اتنی نہیں ہوتی، تو وہ اس لیے وہ چونکہ ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے انٹیریئر تو اس کا ایسے ہی ہے۔ لیکن 7-7.5 گھنٹے میں اگر ہمیں ٹکٹ اچھی مل جائے، پرائس اچھی ہو، اور کھانا اپنا مل جائے، اچھا ہو، ماحول اچھا ہو، اور ڈائریکٹ فلائٹ ہو، تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو اب میں آ جاتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو جو جنوری میں پاکستان گیا، 26 جنوری کو میں گھر سے نکلا، اور 2 گھنٹے کی فلائٹ پر 2 گھنٹے کی مسافت پر بائی کار ہے ہمارا گیٹ وے ایئرپورٹ۔ ایک ہیتھرو ایئرپورٹ ہے، وہ ہم سے نزدیک ہے، اور گیٹ وے ساؤتھ میں ہے، وہ دور ہے۔ تو بعض کا 1.5 گھنٹہ، اور ٹریفک کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ خیر میں نے کہا وہاں ٹرین بھی جاتی ہے، ڈائریکٹ ٹرین ہے، تو میں نے کہا میں ٹرین پہ چلا جاتا ہوں۔ لیکن میرے بیٹوں اور بھائیوں نے محبت کے پیش نظر مجھے ایسا نہیں کرنے دیا کہ آپ کے پاس سامان بھی ہے تو ہم آپ کو گاڑی پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ وہ ایسا ہی کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ مجھے لے گئے، 2 گھنٹے لگے،
اور وہاں 3 گھنٹے پہلے پہنچنا پڑتا ہے۔ خیر وہ بورڈنگ پاس لے کے تو پھر تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، تو پھر ہم بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں اور ہم کافی شافی پیتے ہیں، تو اس لیے وہ تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ ورنہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو 5 گھنٹے تو گھر سے نکل کے جہاز میں بیٹھنے تک 5 گھنٹے تو یہ لگ جاتے ہیں۔ اور ٹرکش ایئر لائن کی تھی وہ فلائٹ، اس میں بیٹھ گیا اور تقریباً 4 گھنٹے میں وہ استنبول اتر گئی۔ 5:05 پہ شام کو یہاں سے فلائٹ چلی اور رات کو 12:05 پہ وہ لینڈ کرے گی استنبول میں، کیونکہ ٹائم ڈفرینس بھی ہے، لگے تو 4 گھنٹے لیکن وہ استنبول کا اور لنڈن کا ٹائم ڈفرینس ہے۔ اسی طرح پاکستان، ٹرکی کا اور پاکستان کا اور مڈل ایسٹ کا بھی یہ بھی فرق ہوتا ہے۔ اب وہاں میں پہنچا تو فلائٹ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، اور وہاں سے اتر کے جو ٹرمینل تھا جہاں سے لاہور کی فلائٹ جانی تھی وہ خاصا دور تھا، اور مجھے وہاں پہنچنے میں کچھ دیر لگ گئی، اور باقی کچھ لوگ بھی اور بھی ساتھ تھے میرے۔ جب ہم وہاں پہنچے لاہور کی فلائٹ لینے کے لیے، ہے تو وہ ٹرکش ایئر لائن کی تھی لیکن ٹرمینل دور تھا۔ جو استنبول ایئرپورٹ ہے وہ دنیا کے بڑے ایئرپورٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کا جو رقبہ ہے جس پہ وہ تعمیر کیا گیا ہے وہ 76.5 اسکوائر کلومیٹرز ہے، اور ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل کا فاصلہ اسی حساب سے بہت زیادہ ہے۔ رن ویز بھی زیادہ ہیں، فیسلٹیز بھی بہت ہیں، اور یہ 1 کروڑ لوگوں تک وہ اس میں فلائٹس آنے جانے کا انتظام ہے سال کا۔ تو وہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی اس میں پھر ٹائم لگتا ہے ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک جانا۔ اتفاقاً لنڈن کا اور لاہور کا جو آپس میں فاصلہ تھا ٹرمینلز کا وہ دور تھا۔ خیر وہاں پہنچے، اور میرے ساتھ اور بھی جو اس میں سفر کر رہے تھے، اور کچھ لوگ اسپین سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی اسی فلائٹ میں انہوں نے جانا تھا لاہور کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی سوری، فلائٹ پیک ہو گئی ہے اور بند ہو گئے ہیں دروازے۔ ہم نے کہا ہمارا سامان اس میں ہے اور ہمارے پاس بورڈنگ پاس ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ نہیں، اب جو کچھ بھی ہے نا سامان آپ کا بھی مل جائے گا۔ انہوں نے ایک جگہ بتائی کہ فلاں جگہ چلے جائیں، اس میں آپ اپنی آئی ڈی دکھائیں، سامان مل جائے گا آپ کو۔ آپ کے پاس جو آپ کو یو کے سے جو ملتی ہے رسید اس کی سامان کی، تو وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو یو ول گیٹ دیٹ لگیج۔ لیکن ہم سوری، ہم فلائٹ بند ہو گئی۔ ہم نے کہا اب ہم کیا کریں، اگلی فلائٹ کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی کاؤنٹر ہے ہمارا فلاں جگہ پر، وہ کوئی 1 کلومیٹر ان سائڈ ہی کاؤنٹر تھا، وہاں گئے ہم تو ان کو ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا جی سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی فلائٹ مس ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، آپ کے ٹکٹ جو تھا وہ آپ نے ہم سے ڈائریکٹ نہیں لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہ ہم نے واقعی booking.com سے یا اسکائی ویز سے یا اس طرح کی بہت سی کمپنیاں ہیں جو کہ ساری ایئر لائنس کے ٹکٹس فروخت کرتی ہیں، اور عام طور پر وہ سستی مانی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اگر آپ نے ڈائریکٹ ہم سے ٹکٹ خریدی ہوتی پھر ہم آپ کو اس کا متبادل دے سکتے تھے۔ اس کمپنی سے رابطہ کیا، ان کو کہا کہ یہ بات ہوئی ہے، انہوں نے صاف ہی کہا جی سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے اس سلسلے میں آپ سے۔ تو ہمیں دونوں طرف سے نو ملا۔ پھر کہا کہ اچھا کوئی آپ فلائٹ دے دیں کوئی، تو انہوں نے کہا کہ لے لیں، نئی ٹکٹ لے لیں۔ تو نئی ٹکٹ کا پتہ لگ کیا تو 3 گنا زیادہ پرائس تھی وہ جو ایمرجنسی والی پرائس ہوتی ہے۔ خیر میں نے اپنے بیٹوں سے رابطہ کیا لنڈن، تو انہوں نے کہا جی آپ بالکل وری نہ کریں، ہم آپ کے لیے یہیں سے انتظام کرتے ہیں سیٹ کا، ٹکٹ کا، ایئر لائن کا، اور آپ کے لیے ہوٹل بھی بک ہو گیا ہے، تو آپ یہ ہوٹل ہے، یہ کمرہ نمبر ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ تو میں نے بس تھوڑا سا کہا کہ میں یہاں تھوڑا ویٹ کر لیتا ہوں، شاید کوئی فلائٹ مل جائے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے چیک کر لیا کوئی فلائٹ اویلیبل نہیں ہے، تو آپ جا کے آرام کریں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی
سیٹ ملی ہے، ٹکٹ ملی ہے۔ خیر میں چلا گیا اور اچھا ہو گیا۔ استنبول کا ایئرپورٹ بڑا ہے اور بہت باہر ہے شہر سے، سٹی میں جا کے ہوٹل تھا تو اس میں نے خیر آرام کیا۔ پھر مجھے کال آ گئی کہ جی آپ کی ٹکٹ بحرین وایا بحرین ہوئی ہے اور گلف ایئر کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے دیکھا تو وہ 27 کو میں پہنچا، 27 کی آدھی رات اور 27 کا پورا دن، اور اگلی 28 کی رات، 28 کی صبح میری فلائٹ تھی بحرین کی۔ تو میں نے پھر موقع کو غنیمت جانا، اس میں تھوڑی مجھ سے حاصل بھی ہوئی، لیکن وہ یہ جو سفر کا میں رویداد سنا رہا ہوں، یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک نصیحت آموز، سبق آموز اور دلچسپ بھی ہے۔ تو دلچسپ پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ تخلیق کائنات کے دلچسپ کھیل پر، تخلیق کائنات کے دلچسپ کھیل پر ہنستا تو ہوگا آپ بھی یزداں کبھی کبھی۔ تو یہ جو رویداد ہے اس میں تھوڑا سا دلچسپی بھی ہے، اور میں نے کہا آپ ٹینس نہ ہوں باتیں سن کے، تو تھوڑا سا اس میں چہرے پہ ذرا بشاشیت آ جاتی ہے۔ میرے تو آ گئی ہے شعر سنا کے میں نے آپ کو۔ میں نے پھر وہ اگلا دن بڑا بزی گزارا اور دلچسپ گزارا، اور وہاں میں نے کلچر دیکھا، کھانے کھائے، اور میں نے 2 مساجد، بلیو ماسک بڑی فیمس ہے اور آیا صوفیہ ماسک، دونوں بڑی مشہور ہیں، اور ان کا ٹرین سسٹم دیکھا، ان کا بس سسٹم دیکھا، ان کے ریسٹورنٹس دیکھے، جو میں ایک دن میں آرام سے کر سکتا تھا۔ گو مجھے فیل ہوا کہ اگر اب تو میں اکیلا ہوں نا، اور ایک قسم کی مجبوری بھی تھی کہ میں وہاں ٹھہرا، اگر میں پلاننگ سے آتا اور میرے ساتھ فیملی ہوتی یا دوست احباب ہوتے تو زیادہ میں انجوائے کرتا۔ اینی وے وہ سارا دن میں نے اچھا وقت گزارا، اور جو مساجد دیکھی میں نے، وہ اسلامی فن تعمیر کی ایک منہ بولتی تصویر ہے، اور ہمارا جو ماضی ہے اسلام کا درخشاں، وہ بھی نظر آیا اس میں۔ میں اگلی صبح 28 کی صبح میں ایئرپورٹ پہ پہنچا، وہاں سے گلف ایئر لائن کی فلائٹ لی، اس نے کوئی 4 گھنٹے لگائے بحرین تک، اور پھر اتنا کی تقریباً پاکستان تک، اور وہاں لے اوور ٹائم بھی تھا، چونکہ وہ ایک جلدی میں خریدی گئی ٹکٹ تھی۔ تو اینی وے میں 26 کا چلا ہوا، میں 28 کو لاہور پہنچ گیا۔ اب یہ سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی، میں لاہور میں رہا، اپنا ٹائم اچھا گزارا الحمدللہ۔ ہمیشہ جب پاکستان کا اچھا ہی ہوتا ہے، دوستوں سے ملنا، اپنے کھانے، اپنی دعوتیں، بہت اچھا لگتا ہے، گرمی ہو سردی ہو ڈز ناٹ میٹر۔ اب واپسی کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے واپسی سے 2-3 دن پہلے ٹرکش ایئر لائن کو کال کی کہ کیا وہ فلائٹ میری آن لائن ہے، یہ فلائٹ نمبر ہے، یہ میرا نام ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی سیٹ بھی اوکے ہے اور فلائٹ بھی آپ کی وہ صحیح ٹائم پہ ہے۔ میں نکلا، 5 منٹ کا رستہ ہے، ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا۔ اب فلائٹ تھی 5 بجے، تو میں 3 بجے گھر سے نکلا صبح، تو وہاں پہنچا، سامان وغیرہ انہوں نے دیکھا، سارا ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ سارے پروسیجر سے گزر کر جب مجھے وہ خاتون بورڈنگ پاس پکڑانے لگی تو کہتی ہے کہ 1 منٹ رکیے گا، آپ وایا استنبول آئے ہیں؟ جی استنبول آئے ہیں۔ تو ہمارے کاغذوں میں تو آپ ابھی بھی استنبول میں ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں، اس فلائٹ مس ہو گئی تھی، تو میں نے پھر اور ٹکٹ خریدا، اور وہ 1 وے تھا میرا فرام استنبول وایا بحرین لاہور کا۔ تو یہ ٹکٹ تو میری ویلڈ ہے، میں نے پتہ کیا ہے، آپ کے آفس سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی ٹکٹ اوکے ہے، لیکن اب ہم نے جب دیکھا ہے تو آپ نے استنبول لاہور کا سیکٹر آپ نے مس کر دیا۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہے، یہ تو میرا ویلڈ ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کی ساری ٹکٹ ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، اور ساری ہم آپ کو اس ٹکٹ پہ سفر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ میرے لیے
ایک نئی بات تھی. میرے ذہن میں تھا کہ ایک سیکٹر اگر مس ہو گیا ہے تو باقی میری ریٹرن ٹکٹ فرام ہیئر ٹو لنڈن وہ تو اوکے. خیر وہ مجھے واپس جانا پڑا. پھر نئی ٹکٹ خریدی اور ایئر لائن کی. تو وہ میں وقت مقررہ سے ایک دن بعد میں لندن پہنچا. اب یہ تلخ تجربہ تھا کہ پیسے بھی ضائع ہوئے، آتے ہوئے بھی ضائع ہوئے، جاتے ہوئے بھی ضائع ہوئے. تو میں یہ اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ٹکٹ خریدیں تو کوشش کریں کہ ایئر لائن کی اپنی ویب سائٹ سے ٹکٹ خریدیں، اور یہ جو باقی ایجنسیاں ان سے ذرا گریز کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب چونکہ پی آئی اے شروع ہو گئی ہے، وہ ڈائریکٹ ہے، تو لنڈن سے بیٹھیں ہیتھرو سے اور لاہور کے لیے یا اسلام آباد کے لیے یا کراچی کے لیے، وہ لاہور کے لیے تو ہے کہ 7.5 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے. کھانا اچھا ہوتا ہے، ماحول اپنا اچھا ہوتا ہے. سروس تھوڑی سی جو انٹرنیشنل لیول کی باقی ایئر لائنس ہیں ان سے تھوڑی سی پور ہوتی ہے، اور ٹکٹ بھی تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں انہوں نے خاص کر جو فیملیز ہیں انہوں نے تو ایسے اسی میں سفر کرنا ہوتا ہے. لیکن جہاز بہترین، اور لینڈنگ اور ٹیک آف بہت اچھا. جو انٹیریئر ہے وہ وہی پرانا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے کا. اور وہ نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی LCDs کا انتظام ہے. سیٹیں بھی پرانی ہیں، لیکن کھانا اپنا ہے، مزیدار ہے، ماحول اپنا ہے اور اچھا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ میں کچن میں گیا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے پانی چاہیے. تو ایک وہاں میل ممبر اور ایک خاتون بیٹھی تھی. تو انہوں نے کہا، سامنے اشارہ کیا، یعنی اپنے سامنے کاؤنٹر تھا، چھوٹا کچن. تو انہوں نے کہا سر پی آئیے. تو وہ مجھے اللہ بخشے عمر شریف کو، اس کا ایک ڈرامہ تھا، تو اس نے پی آئی اے کا کہا کہ میں نے پی آئی اے میں سفر کیا تو میں نے پانی مانگا، تو انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ پی آئی اے. تو خیر مجھے پی آئی اے نہیں کہا کہ وہ انہوں نے کہا سر لے لیں. تو میں خیر 2 قدم گیا اور میں اپنی مرضی سے جوس اور پانی لیا، لیکن وہ نہیں اٹھے. حالانکہ وہ ان کا ہی حق بنتا ہے، ہم ان کے کسٹمر ہیں، سروس تو انہیں دینی چاہیے. لیکن انہوں نے کہا سر پی لیں. تو عمر شریف کی بات آ گئی کہ پانی، وہ کہتے ہیں پی آئیے. تو دونوں طرف لگتا ہے کہ پی آئی اے کا مطلب یہ پی آئی اے، اس کی سروس ایسے ہی ہے، یا ہے کہ وہ سامنے پڑا ہے آپ خود پی آئیں پی آئیے. تو بڑا مزہ آیا مجھے، میں نے خود بھی یہ کیا. لیکن ساری باتیں ایک طرف، تو رزلٹ یہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ، پی آئی اے از دی بیسٹ. چونکہ بیٹھے آپ اللہ کا نام لے کے، اور 7.5 گھنٹے میں UK، اسی طرح یورپ اور امریکہ کی مختلف ٹائمنگس ہیں. لیکن جو ہی آپ پی آئی اے میں انٹر ہوتے ہیں تو ماحول بھی اپنا ہے، پیسنجرز بھی اپنے ہیں، سٹائل بھی اپنا ہے، گفتگو بھی اپنی ہے. تو اس لیے میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں پی آئی اے کو استعمال کیا جائے. اور باقی وایا ایئر لائنس میں یہ ہے کہ ٹکٹ جب خریدیں تو کوشش کریں کہ ڈائریکٹ خریدیں، کمپنی سے نہ، کسی اور کمپنی سے نہ خریدیں، تاکہ کوئی ایسی پرابلم ہو جائے تو پھر آپ کو اس کا نیم البدل ہو، نئی اگلی فلائٹ دے دیں یا ہوٹل دے دیں، کچھ کریں. تو آج اتنا ہی جی. انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا اس طرح کی مختلف ویڈیوز، اپنا تجربہ بھی بیان کرتا رہوں گا اس میں، اور اللہ کی جو آیات ہیں، حدیثیں ہیں، ان کا بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا اور ثواب حاصل کرتا رہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.